اچھا ہم سے گزشتہ پروگرام میں آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ جب مجھے یہ احساس پوری طرح سے پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہونا چاہیے، اور پھر خالق کون ہے اس کے لیے مختلف رجحانات لوگ بیان کرتے ہیں. خبر ہے جو ہمیں پیغمبروں نے بھی دی ہے. ایک سوال اس میں پوچھا گیا کہ بعض ایسے نظائر مثالیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی خالق بھی ہونا چاہیے. مثلا یہ کہا گیا کہ سنو فلیگ، جو برف کے چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ڈیزائن میں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. کوئی شخص اگر ان کو بادی نظر میں سامنے رکھے تو یہی کہے گا کہ کوئی بہت اس کے اندر پیچیدہ کوئی تخلیقی عمل ہے جو کار فرما ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بس محض سردی گرمی کے ایک پورے تناسب سے وہ خود بخود ایک چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. تو یہ سوال بھی وجودی حقیقت کے طور پہ اتنا اہم کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو خود بخود بن جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ہوں گی لیکن میں خود بخود نہیں بنتا. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں گا. میرا بننا میرے مشاہدے کی چیز ہے، وہ ایک وجودی حقیقت ہے. یعنی میں اپنے آپ کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں. صورتحال یہ نہیں ہے کہ برف کا ایک گولا میرے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک مرحلے سے میں واقف ہوں. میں نے اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتایا تھا. میں ان اجزاء سے واقف ہوں جن سے میں بنتا ہوں، ان عناصر سے واقف ہوں جن سے میری تخلیق ہوتی ہے. اس نطفے کو جانتا ہوں جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اس بیضے سے واقف ہوں جو اس سے ملاپ کرتا ہے. اس سے جو کچھ بنتا ہے اور جہاں سے تمہید بنتی ہے اس کا میں مشاہدہ کر سکتا ہوں. پھر جن مراحل سے میں گزرتا ہوں، اور پھر کیا میں اپنے وجود پر اگر غور کروں تو میں برف کا گولا ہوں. میرے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میرا شعور ہے، میری حیات ہے، اس کے لوازم ہیں. میری پوری شخصیت کو خدا نے اس طرح گون دیا ہے کہ اس کی ایک پرت کو کھولتے چلے جائیے تو اس میں اتھاہ معنویت سامنے آتی چلی جاتی ہے. اس لیے میرا مخلوق ہونا یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے اور اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا. یہ فطری سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے کہ میں بنایا جا رہا ہوں، میں ایک مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے. کائنات کا مشاہدہ اور کائنات کے باقی مظاہر کا مشاہدہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ سوال میرے لیے ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب وہی ہے کہ اس کائنات میں خودکار طریقے سے یہ چیزیں تخلیق ہو رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کائنات ہی وہ علیم و حکیم ہستی ہے جو مجھے وجود بخشتی ہے. یہ کائنات کیا صرف مادہ ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی روح ہے جو کار فرما ہے؟ کوئی ایسی حقیقت ہے جو اصلاً روحانی ہے اور اس نے مادی پیرہن اختیار کر لیا ہے؟ یہ سب سوالات فلسفیوں کے سامنے رہے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے جوابات دیتے ہیں. میں نے اس جگہ تک پہنچنے کے بعد یہ کہا تھا کہ جب سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب بھی اس پروردگار کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور پہلے دن دے دیا گیا تھا. وہ جواب ساری دنیا تک پہنچ گیا ہے. وہ جواب اللہ کے پیغمبروں نے مجھ تک پہنچایا ہے. وہ پیغمبر ہیں، میں کیوں مانوں؟ وہ جس جگہ جواب مجھے لکھ کر دے گئے ہیں وہ کلام اللہ ہے، میں کیوں تسلیم کروں؟ پھر میں نے بتایا تھا کہ کلام اللہ خود ایک وجودی حقیقت بن گیا ہے. یعنی اب وہ میرے لیے ماضی کی خبر نہیں ہے، محض ایک کہانی نہیں ہے جو مجھے سنائی جا رہی ہے کہ کبھی یہ اس طریقے سے حقیقت بنی تھی. یہ کوئی عصا کا واقعہ نہیں ہے کہ جو فرعون کے دربار میں سانپ بن گیا تھا. وہ کتاب جس صورت میں دی گئی اسی طرح مجھ تک پہنچ گئی ہے. میں خود اس کو پڑھ کے دیکھ سکتا ہوں اور فیصلہ کر سکتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے یا یہ کلام اللہ ہے. اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے وہ میں نے خود قرآن سے پیش کر دیا تھا. اس دوسرے مرحلے کا تعارف کرایا تھا. یعنی استدلال وہاں کام نہیں ہو جاتا، وہاں تو عقل نے ہاتھ پکڑ کر یہ سوال پیدا کر دیا کہ میں اگر اس درجے کی مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا خالق ہونا چاہیے جو میری جیسی ہستی کو حیات دیتا ہے، جو میرے جیسی ہستی کو شعور دیتا ہے، اور جو میرے قالب کی ایسی بے نظیر تخلیق کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس جگہ تک تو عقل نے پہنچا دیا مجھے کہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ہے یہ مجھے خبر سے معلوم ہوا، اور یہ پیغمبروں کی خبر ہے. خبر کو جانچنے کے لیے وہ کیا عقلی استدلال ہے، پھر میں نے اس کی جانب توجہ دلائی تھی. اور پھر یہ کہا تھا کہ جب میں اس خبر کو اپنے وجود سے متعلق کرتا ہوں یا انسانی تاریخ سے متعلق کرتا ہوں تو وہاں کیا شواہد سامنے آتے ہیں. یعنی میرا باطن کس طرح اس کی تصدیق کرتا ہے، میری عقل کس طریقے سے اس کو قبول کرتی ہے، میری احتیاجات کس طرح اس سے پوری ہوتی ہیں،
میرے سوالات کس طرح شافی جواب پا لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر جس دینونت کو برپا کر کے دکھاتے ہیں وہ کیسے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد بھی پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عقلی استدلال یہاں لا کر کھڑا کر دے اور یہ سارا عمل مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میں ایک مثبت رائے قائم کر لوں، لیکن قلب کے اطمینان کے لیے پھر مجھے اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی یاد دہانی یعنی قرآن مجید ہے، جس کے ساتھ اگر زندہ رشتہ پیدا ہو جائے تو پھر دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بڑی خصوصی نقطہ آپ نے واضح کیا۔